علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات انشاءاللہ صفحہ نمبر 266 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے جہاں 3 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائیں لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، اولاد نامزد کر لی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس اس مسئلے کے بارے میں علم۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بات بڑی جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، یعنی اللہ کی اولاد کہنا بہت گندی فضول بیکار بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہہ رہے مگر جھوٹی بات ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ شاید کہ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی ذات کو، جان کو ان کے پیچھے۔ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، بہذا الحدیث، اس بات پر، یہ قرآن کلام بات ہے، اسفا یعنی فلعلک باخع نفسک اسف، یہ تھا آپ افسردگی میں افسوس کرتے ہوئے کہیں اپنے آپ کو ضائع نہ کر لیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ہے جو زمین کے اوپر ہے یہ اس کے لیے زینت ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے ہم کرنے والے ہیں، مَا عَلَيْهَا، جو اس زمین کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، صعیداً جُرُزًا، ایک چٹیل میدان ہم اس کو بنانے والے ہیں۔ ام حسبت، یا آپ نے گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو غار والے تھے اور قطبے والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب جگہ دی ان نوجوانوں نے غار، یعنی غار میں جب وہ داخل ہوئے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ،
تو عطا کر ہمیں اپنی جناب سے، اپنی سرکار سے رحمت و شفقت ہمیں عطا فرما۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر، آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں رشدا، رہنمائی اور رشد و ہدایت۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، بس ہم نے مار دیا، کر دیا ان کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، کتنے برس، یعنی ہم نے ان کو کانوں میں سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین، ان دو جماعتوں میں سے احسا، کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا، جتنا وہ ٹھہرے اس میعاد میں، یعنی وہی ان ساتھیوں میں سے دو، ایک کہتا ہے دن کا کچھ حصہ، ایک کہتا ہے پورا دن۔ اب کون سے ساتھی کی بات اچھی اور معتبر ہے، یہ بڑا نحن نقص علیک، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبأ، ان کی خبر، بالحق، سچ کے ساتھ، سچی بات بتاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان جملوں پر غور کریں، وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں، ایمان میں، رشد و ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے اور اللہ سے اس کی دعا و درخواست کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بحیثیت رحمت عالم، بحیثیت پیغمبر، بحیثیت خاتم النبیین، تو آپ کے جو مخاطبین تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ مشرکین تھے۔ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، محبوب ہیں ہم اللہ۔ عیسائیوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، لاڈلے ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے۔ مشرک عرب کا یہ خیال اور دعویٰ اور اعلان تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، وہ نبی مکرم ڈرائیں ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، اتخذ کا مطلب ہے پکڑنا، بنانا، اختیار کرنا، نامزد کرنا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے عقائد بڑے عجیب و غریب عقائد ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ رسول پاک کے پاس، اور وہ آ کر پوپ اور پادری کہتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا معبود اور الہ ہے، یعنی جو اللہ کا تعارف کراتے ہو، تو اس کی نسبی حیثیت بیان کریں، اس کا نسب کیسا ہے؟ جاگتے جملوں پر ذرا غور کریں۔ ہیں علماء، انجیل کے پوپ اور پادری جو ہے اس کو سمجھانے، پڑھانے، اعلان کرنے والے لوگوں کو تعلیم دینا، تو رسول کریم سے کہہ رہے ہیں کہ جس الہ کی تم ترجمانی کرتے ہو، تعارف کراتے ہو کہ اس الہ کا میں رسول ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، یہ قرآن اس کا کلام ہے، تو اس کا نسب بیان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ علماء ہیں، یہ پوپ اور پادری، ان کی خصت کا یہ بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک تو خاموش رہے، لیکن رب العالمین خاموش نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا، میں خود اپنا تعارف کرواتا ہوں، فرمایا ان سے کہو قل هو اللہ احد، پڑھو ایک بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ رشتے ناتے، نہ خاندان، نہ حسب نسب۔ وہ کیا ہے؟ الصمد، اتنا لاپرواہ ہے کہ ساری کائنات اچھی ہو جائے اس کی بادشاہ میں کوئی اضافہ، ساری کائنات معاذ اللہ باغی ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کی بادشاہ میں کوئی فرق، کوئی کمی نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس سے کمی نہیں ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ رشتہ دار۔
اور وہ اس کا ہمسا بھی ساری کائنات میں کوئی نہیں، ساری دنیا سارا جہان ٹکرے مارتا رہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نہ ساتھ دے سکتے ہیں، بلکہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ بتاؤ جو وہاں جرأت کے ساتھ اللہ سے سفارش کر سکتے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وہ لائن میں لگے صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے مثنی و ثلاثا و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں، اور سید الملائکہ کے 600 پر ہیں، اور لائنوں میں لگے ہوئے فرشتے، کسی کو جرأت نہیں بات کرنے۔ ادھر کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے قیامت والے، سبحان اللہ۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا انبیاء اللہ کی عدالت میں کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم نفسی، اللہم سلم نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان محفوظ فرما۔ تو یہ جرأت کر کے جو اعلان کرتے جی ہم آپ کو بخشوائیں گے، اللہ فرمائے وہ بتاؤ کون ہے تمہارے وہ سفارشی اور حصے دار جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ کرنے والی سرکار ہیں، نام بتاؤ ان کے۔ ان لوگوں کو بھی ڈرائے اور سمجھائیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرائے سمجھائیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، فرمایا یہ بات تو انہوں نے کہہ دی ہے لیکن ان کے بعد اس کی اساس اور بنیاد اور علم ان کے بعد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میں دوسرے رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ دعویٰ ہے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے، یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں۔ جس دعوے پر دلیل نہ ہو وہ دعویٰ آٹومیٹیکلی کالعدم ہوتا ہے، کنڈم ہوتا ہے، ولا شیء نتھنگ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، فلاں اللہ کا لاڈلے محبوب ہے، ما لہم بہ من علم، علم کا من فرمایا، علم میں سے کچھ بھی کسی انداز سے ان کے پاس علم اور معلومات نہیں ہے، نہ ان کے پاس ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے، جن کا یہ عقیدہ رہا ہے جب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر الزام رکھ رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہ، بہت گندی، بہت بری، بڑی عظیم نقصان والی اور جرم والی بات ہے جو بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کیا؟ اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ساری گندی بات ہے، نجس بات ہے، فضول بات ہے، گناہ گاری کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، فرمایا یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور جس طرح منافقین کی بات تھی نا، سورہ منافقین پڑھو، ارشاد ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو میرے رسول ہے کیونکہ رسالت تو میں نے دی ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولے، یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں اندر رسول اللہ، لیکن اللہ نے شہادت دی ہے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں، ان کا اندر سارا کفر سے بھرا پڑا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے چل کے پھر کے دعوت دے کے اپنی جان ضائع کرنے والے۔ دکھ تو ہوتا ہے نا بندے کا، ایک آدمی فرض کریں گے 1 گھنٹہ تیاری کرتا ہے، 2 گھنٹے سبق پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، جب سنانے کے لیے آئے تو کوئی بندے سو رہے ہوں، سبحان اللہ، بندے کھیلیاں کر رہے ہوں، بندے ایک دوسرے باتیں کر رہے ہوں، تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سمجھ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں، ان کے اہمیت ہی کوئی نہیں کسی چیز، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ مصطفیٰ کو جانتے ہیں، نہ قرآن کے آداب کو جانتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا ہے شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع کرنے والے ہیں ان کے پیچھے پھر ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اس حدیث پر، قرآن کو اللہ نے حدیث کہا، بات کہا، یہ جو اللہ کی نازل کردہ بات ہے اس پر ایمان لیں تو آپ تعصب میں افسوس اظہار کر کے اپنے آپ کو ضائع نہ کر دیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے
کبھی آبشاریں نظر آتی ہیں، کبھی وادیاں نظر آتی ہیں، کبھی سبزے نظر ہیں، کبھی سبزہ زار نظر آتا ہے، کبھی لہلاتی کھیتیاں نظر آتی ہیں، کبھی آپ کو بڑے چشمے نظر آتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ساری چیزیں زمین کی زینت بنا دیا۔ مینگو کے باغ لگے ہوئے آپ دیکھیں، اور پھر سیب کے باغ دیکھیں، آڑو کے باغ دیکھیں، الیچی کے باغ دیکھیں، کیلے کے باغ دیکھیں۔ فرمایا یہ اس ساری چیزوں کو ہم نے زمین کی زینت بنایا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، زمین کو انگوریاں باغ اگا کے مزین کر دیا، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ، سیبوں کے باغ، بچھی ہوئی بیلیں اللہ نے ذکر کیا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں 8ویں پارے میں۔ بچھی ہوئی بیلیں آپ کو نظر آتی ہیں، سردے گرمے کی بیلیں ہیں، دیسی ٹینڈوں کی بیلیں ہیں، خربوزوں کی بیلیں ہیں، اور تربوز کی بیلیں ہیں، انگور کی بیلیں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جو آڑو ہے اور جو آپ کو اخروٹ نظر آتا ہے اس کے درخت ہیں، ناریل کے درخت ہیں، کس نے بنائے ہیں؟ تو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے، چیتے میں نے بنائے، ہاتھی میں نے بنائے، زیبرے میں نے بنائے، یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی، مچھلیاں سے سارا سلسلہ، اور کبوتر اور چھوٹے چھوٹے طوطے، آسٹریلیا کے چھوٹے چھوٹے طوطے، قیمتی طوطے۔ اور اگر کسی نے کوئی شے بنائی ہے تو اس بزرگ کا نام لو اور بتاؤ فلاں شے ہمارے بزرگ نے بنائی۔ بٹ صاحب کوئی بزرگ کا نام لو نا، فلاں بزرگ نے فلاں چیز بنائی ہے، اور وہ بنا سکتا ہے۔ ایک گجرات میں ہے نا جو دولے شاہ والا بزرگ، تو کچھ لوگوں نے منسوخ کیا وہ چھوٹے سر جن کے ہیں یہ دولے شاہ بناتا ہے، باقی سارا جسم وہ بنا لیتا ہے، جب سر بنانے کا ٹائم آتا ہے تو مٹیریل تھوڑا ہو جاتا ہے۔ فضول بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مخلقۃ و غیر مخلقہ، کامل الخلقت بھی میں بناتا ہوں، ناقص الخلقت بھی میں بناتا ہوں۔ کسی کا سر چھوٹا ہے، کسی کی 6 انگلیاں ہیں، کسی کی 3 انگلیاں ہیں، کسی کا پورا ایک بازو نہیں، کسی کے دونوں بازو نہیں، کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں، کچھ ایسے بھی دیکھیں گے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے تو زمین کی زینت بنا لی، تو کیوں بنا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں انگور کھانے والے، کھجوریں کھانے والے، اور جناب آڑو کھانے والے، پپیتا کھانے والے، تربوز کھانے والے، کیلے کھانے والے، سر کھانے والے عمل کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلوے کا ذکر بھی آتا ہے، کھا کھا کے ساری زندگی حلوہ، کوئی نتیجہ۔ کسی نے پوچھا نا کسی حافظ صاحب ادھر حلوہ پکاؤ، وہ کہنے لگے ہمیں کیا؟ کہنے لگے جی تمہارے لیے پکاؤ، کہنے لگے پھر تو آنو گے، یہ حلوہ پکا ہے ساڑھے واسطے تو پھر تو آنو گے۔ کچھ لوگ اس چکر میں پڑے ساری زندگی حلوہ منڈا حلوہ منڈا حلوہ منڈا حلوہ منڈا۔ خدا کا خوف کرو، سیرت انبیاء پڑھو، نبی مکرم کی سیرت پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو، اور سیرت ابو ہریرہ پڑھو۔ مجھے یاد ہے جب یہ گورنر بنے نا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں قیمتی رومال تھا، تھوک آئے تو تھوک کے نا رونے لگے، کہنے لگے ابو ہریرہ کبھی وہ وقت تھا تجھے روٹی نہیں ملتی تھی، غشی آ جاتی تھی، سڑکوں بازاروں میں گلیوں میں تو بے ہوش پڑا رہتا تھا، آج دین اور اسلام کے برکات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے گورنری عطا کر دی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، یہ وہ صحابہ کرام تھے، کسی نے بات کہی بڑی خوبصورت، علی احمد صاحب مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، اور صدقے جہاں بلال آئے کیا بن گئے، صہیب آئے کیا بن گئے، جناب جو سلمان آئے کیا بن گئے، کیا کیا مقام ان کو ملے، کیوں دربار نبوت میں آئے، تعلیمات قرآن سیکھی، سیرت مصطفیٰ کا سبق سیکھا، تو کہاں کے کہاں چلے گئے۔ ارشاد فرمایا جائے سوریوں ہم نے توجہ کر اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی چٹانیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے ٹیلے ہیں، بڑی عمارتیں ہیں، بڑے کھنڈرات بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، ایک دن آئے گا ہم جھٹکے دے کے اس کا ایک ہی چٹیل میدان بنا دیں۔ وہ کیا ہے اشارہ توجہ کریں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جھٹکے دے گے نا اللہ تعالیٰ ہر شے برابر، ایک میدان چٹیل،
ارشاد یہ فرمایا جا ام حسبت، اے نبی محترم، کہ آپ نے یہ گمان کیا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، وہ غار والے بیلی اور جن پہ کتبے لگے ہوئے ان کی غار کے نشانوں کے لیے، وہ بیلی کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیاں آیتوں کا ایک عجوبہ ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصحاب کہف کی وہ غار کا پتہ نہیں چلا کدھر گئے۔ امریکہ صاحب، کینیڈا صاحب، برطانیہ، جاپان، فرانس، جرمن سارے ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے غار میں رکھے ہیں، پہلے سلائے ہوئے تھے، اب ہم نے مار کے ان کو محفوظ کر لیے، جاؤ کرو تلاش۔ کوئی نہیں سمجھے؟ تھوڑی بہت ہونی چاہیے تھی نا سمجھ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے 3 صدیاں ان کو نیند دی۔ کل اس وقت بڑی مفصل بات ہوئی تھی، 300 سال سوئے، اور سونے کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ سارا وجود اور ساری مشینری کام کرتی ہے، حاجت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیشاب آتا ہے، نیند میں یہ سارے کام، بال بڑھتے ہیں، عمر بڑھتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا سانس جاری ہے، باقی سارا نظام اللہ نے سٹاپ کر۔ 3 صدیاں بیت گئی ہیں۔ جو سویا ہے 20 سال کی عمر والا، وہ 300 سال کے بعد بھی 20 سال والا ہی ہے۔ جو 22 سال والا ہے 300 سال سونے کے بعد بھی 22 سال والا ہے۔ سوٹ بھی وہی پایا ہوا، ٹوپی بھی وہی ہے، سبحان اللہ، ٹوپی بھی وہی، سوٹ بھی وہی، اور شکل و صورت بھی وہی۔ تو صدیاں بیت گئی ہیں 3۔ اب جب جاگتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کہتے ہیں یار کتنی دیر سوئے ہو، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کچھ ساتھی کہتے ہیں 1 دن، کچھ کہتے ہیں آدھا دن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بتانا ہے یہ ولی بھی ہیں، میرے پیارے بھی ہیں، 300 سال میں نے سلایا ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، سونے میں نے آپ کو کتنا زمانہ نیند دی ہے۔ ایک اور قرآن مجید ارشاد اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، ارشاد ہوتے ہم سوتے ہو تمہاری روحیں میرے پاس ہوتی ہیں، جب تو سو رہے ہو تو تمہاری روحیں میرے پاس ہوتی ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء نے دعا سکھائی ہے، جب تم سونے لگتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ سمجھا نہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں۔ جب نیند آ گئی، جاگ آ گئی صبح، تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیری تعریف کرتے ہیں، رات کو تو نے مارے رکھا ہے، اب تو نے پھر زندہ کر دیا۔ کچھ سمجھ آ رہی بات؟ تو فرمایا ہم نے ان کو مارا نہیں تھا، سلایا ہوا تھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم پتہ کریں یہ کیا معاملہ ہے، عجوبہ کیا ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، فتیہ یہ فتح کی جمع ہے اور یہ نوجوانوں کہتے ہیں، یعنی جب نوجوانوں نے غار میں جگہ اختیار کی، جگہ پکڑی یا غار میں داخل ہوئے، فقالوا ان کا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اس میں بہت بڑی ایک رہنمائی ہے۔ جب تم آغاز کرتے ہو، دکانداری کرتے ہو، کوئی محکمہ بناتے ہو، گھر بناتے ہو، یا کوئی تجارتی مرکز بناتے ہو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں نے اتنا کام کر دیا، برکت کی رہنمائی تو نے کر دی۔ سید نبی مکرم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ اس کے پیمانوں میں برکت کر دے، اس کے تول میں برکت کر دے، اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، جس طرح تو نے مکے کے بازاروں اور تول اور تجارت کی محبت ڈالی تھی، مدینے کی محبت بھی ڈال۔ حبب الینا، یا اللہ اس کو محبوب بنا دے۔ امام الانبیاء کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اتنا محبوب ہے مدینہ کہ لوگ تجارت مکے میں تھوڑی کرتے ہیں، مدینے میں جا کر زیادہ کرتے ہیں۔ پنڈا نہیں پنڈا، وہ بٹھوں کے گڑھ، توڑوں کے توڑے کھجوریں مدینے سے خرید رہے ہیں اور مکے لایا تھے، مدینہ خریدے اور مدینے سے جناب کھجوریں خریدی جا رہی ہیں، کمبل خریدے جا رہے ہیں، تسبیاں خریدی جا رہی ہیں، ٹوپیاں خریدی جا رہی ہیں۔ امام الانبیاء لاڈلے پیغمبر کی دعا اللہ نے کہا حبب الینا المدینہ، اللہ مدینے کو ہمارا محبوب بنا۔ ایک اور آپ کا فرمان ہے بڑا شاندار، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا، اگر اللہ موقع دے، ایسا حالات پیدا کر دے یا ایسے ویزے لگ جائیں، ایسی تجارت کے اسباب بن جائیں کہ جب آپ کا وقت آئے تو موت تو ہماری مدینے آئے، فلیمت بہا فالمدینہ اولی بہا، مدینہ ان کے لیے اچھا۔ کیوں کہ جب حشر ہوگا سب سے پہلے امام الانبیاء اٹھیں گے، امام الانبیاء کے ساتھ دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں طرف سے عمر فاروق اٹھیں گے۔
یہ دونوں بزرگ جو ہیں امام الانبیاء کے ساتھ اٹھیں گے، لواء حمد امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ فرمائیں گے لواء الحمد بیدی یوم القیامہ فتحتہ آدم و من سوا، لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ باقی پیری فقیری جتنے سلسلے ہیں وہ سارا مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ جب وہ ساتھی غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، وہ امرنا کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، توحید کا پرچم، توحید کا اعلان، توحید کا عقیدہ، جس مقصد کے لیے وہ اپنے آبا کو، خاندانوں کو، گھروں کو، پیاروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے رہنمائی فرما۔ یہ دعا قبول ہوگی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، قبول تو ان شرف قبول تو مل گیا، اللہ نے 300 سال کے لیے غار کے اندر نیند دے کے سلا دیا، حالات بدل گئے، وہ بادشاہ بدل گئے، ان کا پیچھا کرنے والے، فیصلے کرنے والے، سزائیں دینے والے، ان کو گولیاں مارنے والے، وہ سارے حالات بدلا کے اللہ تعالیٰ نے بارے توجہ۔ ثم بعثناہم، یہ ثم ہوتا ہے تراخی کے لیے، 300 سال گزرنے کے بعد، 300 سال اصحاب کہف والوں کو سلانے کے بعد پھر ہم نے ان کو اٹھایا، جگایا، اٹھ کے بھیج دینے ایک دوسرے کو۔ اچھا جی، کچھ دینے لگے یار کتنی دیر یہاں سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایک دن کچھ دن، سوئے کتنا چاہیے، 300 سال۔ وہ کہنے لگے یار چھوڑو اس مسئلے کو، بھوک بڑی لگی ہے، پیسے لے جاؤ تو کھانا لینے کے لیے جاؤ، کہ کھانا ذرا اچھا لے آیا جائے تو لمبی بات نہ کرے جائے، فوراً لے کے سونا کھانا لے کے کوئی کڑائی شڑی بنوا کے لے آؤ، تو نال کوئی چلو تھوڑا جا کوئی سویٹ ڈش بھی لے آئے، ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ نکلے تو نہ بابا ہوٹل ملے، بابے کا تو ہوٹل میاں صاحب، ہاں نہ میاں کا ہوٹل ملے، نہ کراچی والے، نہ سلیمان سویٹ، نہ میر والے، کوئی شہر نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگے یار یہ سارے گئے کدھر، ان کو نہیں علم، اللہ نے فرمایا ولی نہیں جانتے علم غیب میرے پاس، اس سے بڑے ولی کہاں سے لاؤں گے۔ رابعہ بصری کو سارا پتہ ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ کو نہیں پتہ۔ ایک واقعہ سناؤ صوفی جی تو سے، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت دہیہ کلبی صحابی کی شکل میں آئے، اور نبی پاک کا گھر ہے، ایک حجرہ ہے، ایک گھر، ایک کمرہ ہے، اور دروازے پر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ماں جی نے سمجھا کہ جو دہیہ کلبی صحابی ہے، آپ کا مرید ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ جبرائیل صاحب تھے، وہ اوپر چلے گئے، نبی پاک اندر آ گئے، تو ماں جی نے پوچھا آپ کے ساتھ دہیہ تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ بولو۔ حضرت عائشہ۔ وہ کون ہے عائشہ صدیقہ؟ امت کی ماں ہے، نبی پاک کا حرم ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کی طہارت، شرافت، صداقت کی گناہیں اللہ نے سورہ نور بنا کے قرآن بنایا ہے، اس کو نہیں پتا۔ وہ پوچھتے ہیں حضرت وہ دہیہ کدھر گیا ہے؟ آج مسکرا کے جواب دیا عائشہ تمہیں پتہ نہیں چلا، وہ دہیہ نہیں تھا، وہ تو جبرائیل نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے۔ ماں جی عائشہ کو نہیں پتا تو رابعہ بصری کو سارا پتا۔ مجھے یاد ہے اس دفعہ میں ادھر وہ کٹنگ کروا رہا تھا ایک دفعہ، وہ چند سالوں کی بات ہے، تو وہاں دو بندے جھگڑ پڑے اسی مسئلے پر، رابعہ بصری کی پیری مریدی پر، جب وہاں سے بات شروع کر دی۔ رابعہ بصری کے ایک مرید تھا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس مرید نے رابعہ بصری شکایت کر دی کہ جناب میرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کا کوئی حل کرو۔ تو رابعہ بصری جلال میں آ گئی، کہنے لگی حل کر لیتے۔ اسرائیل سے ملی رابعہ بصری، اسرائیل سے ملی، اسرائیل صاحب پتہ نہیں سیر کرتے پھرتے، اسرائیل سے ملی، کہنے لگے میرا مرید کا پتر تھی مار لے، انہوں نے کہا چل کم کر، کوئی نہیں بہت ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، رابعہ بصری کا جھگڑا ہو گیا ملک الموت سے، تو رابعہ بصری نے روح والا تھیلا چھین لیا، جب ایک ٹماٹر نہیں پائے انہیں تھیلے، اور روح کٹ کر کے تھیلے پائے، پھر روح کٹے تھیلے میں، شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے، ممبروں پر بیان کرتے ہیں، اگر نعرہ رسالت پانچتا نکرا رہ دری بیڑا گرک ہو گیا ساری جگہ۔ کس نے یہ سمجھایا؟ وہ تھیلا روح والا حضرت رابعہ بصری نے الٹا دیا، ساری روحاں باہر آن کے تو سارے مردے زندہ ہو۔ اس تو بڑی کوئی گپ ہو سکتی؟
جھوٹ بول بول کے ممبروں پر مساجد پر تو داڑھی رکھیے ممبر پہ کھڑا ہے تو کہتا کیا ٹھنڈی ٹھنڈی بگنی ہے پورے دیے وائے نہیں آخی نبی پاک نو مینو روزے تے بلائے نہیں تو داڑھی رکھیے۔ کسی نے پوچھا کہ کرایہ ہے اگر منظوری ہو جائے مدینے میں جانے کی تو کرایہ ہے کرایہ تو کوئی یہ تو شعر بدل لینے ٹھنڈی ٹھنڈی بگنی ہے پورے دیو آئے نہیں آخی نبی پاک نو آ کے مل جائے نہیں تے پوچھا پٹھانا سے جگہ شگہ صوبہ کو بیٹھک ہے نہیں پھر بدل لینے شعر بدل ٹھنڈی ٹھنڈی بگنی ہے پورے دیے بھائی نہیں آخی نبی پاک نو نہ آئے تے نہ بلائے نہیں یہ ممبر پہ کھڑے ہوتے اگے نعرے لگ رہے ہیں بلکہ بیلیں دی جا رہی ایسا تماشا قرآن و حدیث کے خلاف من مانی شیطان نے زین کیا ہوا ان کا زین لہم الشیطان اعمالا یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں ثم بعثناہم پھر ہم نے اٹھایا زندہ کیا لنعلم ای الحزبین احصی ان دو پارٹیوں میں سے دو ساتھیوں میں سے دو رائے میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے دماغ اللبسو امدا کتنی میعاد وہ ٹھہرے ہیں وہ دن والا یا دن کے کچھ حصے والا یا فرمایا دونوں کو کوئی نہیں پتا ایک دن کہتا ہے دن کا حصہ کہتے ہیں دونوں پارٹیوں کو نہیں پتا اصل کیا ہے 300 سال اللہ نے نیند نہیں رکھی نحن نقص علیک نبأہم بالحق اب اللہ فرماتے ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں یا صحابہ کرام کون دیں قصہ کیا ہے ان کا ان فتیۃ آمنوا بربہم کلیئر کٹ بات فرمائی یہ نوجوان تھے اللہ پر ایمان لے آئے اس کا معنی ہے وہاں جو شرک کا دور تھا وہ دقیانوس بادشاہت کے دور کے اندر یہ جہالت اور شرک کا مرکز تھا یہ نوجوان تھے آمنوا بربہم وزدناہم ہدی ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا آگے بات انشاءاللہ کل پڑھیں گے اتنا جو پڑھا ہے اس کو اللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرائیں ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے یا اللہ کی اولاد ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے وَلَا لِآبَائِهِمْ ان کے آبا کے پاس علم ہے کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ بڑی بات ہے وہ بڑا کلمہ ہے جرم کے لحاظ سے جو نکل رہا ہے ان کے منہوں سے ان یقولون الا کذبا نہیں وہ کہہ رہے مگر جھوٹ بول رہے ہیں فلعلک اے رسال دماغ شاید کیا باخع نفسک ضائع کر لینے والے ہیں اپنی ذات کو جان کو اللہ آثار ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا کہ وہ اس حدیث پر اس قرآن کی عبارت پر ایمان نہ لائیں تعصب میں اور رنگ میں آپ کہیں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها بے شک ہم نے بنایا ہے جو زمین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے لیے زینت بنایا ہے یعنی وہ سارے سبزے باغ دو سلسلہ لنبلوہم تاکہ زمین پر رہنے والے بسنے والوں کو ہم آزمائیں ایہم احسن عملا کون ان میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے ان میں سے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم اس کو کر دینے والے ہیں ما علیہ جو کہ زمین کو اوپر آپ کو نظر آتا ہے سعیداً جرزا ایک چٹیا میدان اس کو بنا دیں گے ام حسبتا کہ آپ نے یہ گمان کیا ہے ان اصحاب الکہف جو غار والے تھے ورقیم کتبے والے تھے یعنی غار والے جب جاگے باہر گئے کھانا لینے کے لیے بعد میں لوگوں نے وہاں کتبے لگائے قالوا من آیاتنا عجبا یہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ باتیں اذ اول فتیہ جب نوجوانوں نے اول فتیہ الی الکہف جب غار میں انہوں نے جگہ لی یا غار میں داخل ہوئے فقالوا دعا کی ربنا آتنا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت و شفقت عطا فرما وہیئ لنا من امرنا رشدا مہیا کر ہمارے لیے ہمارے اس معاملات میں رہنمائی آسانیاں پیدا کر دے ہماری رہنمائی فرما دے یہ جو بیڑا توحید کا علم ہم نے اٹھایا ہے اللہ نے قبول فرما لی بات فضربنا علی آذانہم ہم نے ان کے کانوں پر مہر کر دی نیند ڈال دی پھر کہف غار میں سنین عددا او کتنے بر 300 سال تک آگے تفصیل آ رہی ہے ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا لنعلم تاکہ ہم ان کو جانیں ای الفریقین ای الحزبین ان دو جماعتوں میں سے احسا کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما لبثوا جو وہ ٹھہرے رہے ہیں امدا اس میعاد کو مدت کو
کون ان میں سے میعاد بتانے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہے؟ دن ہے، ایک دن ہے، سال دو، کچھ بھی نہیں کسی کو پتا۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں رسالت امام آپ کا، نبا ان کی خبر، بالحق سچی بات ہم بتاتے ہیں۔ ان فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا ہم ان کی ہدایت کو۔ آگے انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔